على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقال الله تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرات گرامی، جب ہم احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد چند چیزوں کا ارتکاب کرنا شرعاً منع ہو جاتا ہے، جن کو جنایات احرام یا ممنوعات احرام کہتے ہیں۔ پہلے ان کو اجمالاً بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مختصراً ہر ایک کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ 8 چیزیں ان کا ارتکاب آپ نہیں کریں گے۔ نیت جب کر لی تو اس کے بعد خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے۔ اسی طرح سلے ہوئے کپڑے ان کا پہننا منع ہے۔ تیسری چیز جو چہرے اور سر کا ڈھانپنا، یہ منع ہے۔ چوتھی چیز بالوں کا کاٹنا۔ پانچویں چیز ناخن کاٹنا۔ چھٹی چیز ازدواجی تعلق یعنی جماع وغیرہ کرنا۔ ساتویں چیز جس سے دم لازم ہوگا واجبات حج، اس میں سے کسی واجب کا چھوٹنا۔ اور 8ویں چیز خشکی کا شکار کرنا۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حدود حرم کے ساتھ ہے، اگر آپ حالت احرام میں نہیں ہیں پھر بھی آپ اس کا ارتکاب نہیں کریں گے، یعنی حدود حرم کا شکار کرنا یا حدود حرم کے اندر گھاس ٹہنی کسی بھی چیز کو جو وہاں اگتی ہے اس کو توڑنا۔ یہ بات آپ سمجھیں کہ جب یہ کہا جائے کہ آپ کے اوپر دم لازم ہو گیا تو دم سے مراد وہ چھوٹا جانور جو قربانی میں ذبح کیا جاتا ہے وہ لازم ہوگا، یعنی بھیڑ بکری وغیرہ۔ اسی طرح بڑے جانور کا 7واں حصہ، یہ دم سے مراد ہوتا ہے کہ دم لازم ہو تو آپ کو یہ حدود حرم کے اندر دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ صدقہ آپ کے اوپر لازم ہو گیا تو نصف سا گندم جو صدقہ فطر ہوتا ہے 2 کلو تقریباً، جو صدقہ فطر کے موقع پر ادا کیا جاتا ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی خاص مقدار صدقے کی بیان کیے جائیں، فقہائے کرام بیان کریں تو وہ پھر الگ اس کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح 2 جگہ ایسی ہیں جہاں پر آپ کو چھوٹا جانور نہیں بلکہ بڑا جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ 2 جنایات اور 2 آپ کے کام، غلط کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کر لیے، تو اس صورت میں آپ کو 2 بڑا جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ ایک طواف زیارت جو فرض ہے وہ حالت جنابت میں، حالت حیض میں خواتین اگر اس کو ادا کر لیتی ہیں تو اس صورت میں اونٹ یا گائے ذبح کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر طواف وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت سے پہلے اگر ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو اس صورت میں بھی چھوٹا دم نہیں بلکہ بڑا دم اونٹ یا گائے آپ کو ذبح کرنی پڑے گی اور حدود حرم کے اندر اس کو فقراء میں تقسیم کیا جائے گا۔ مختصراً تفصیل یہ ہے، خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے، یہ خواتین اور مرد حضرات دونوں کے لیے۔ دونوں حضرات خوشبو کا استعمال نہیں کریں گے، اور خوشبو سے مراد عرف میں جو چیز خوشبو کے لیے استعمال ہوتی ہے، گلاب ہے، چنبیلی ہے، اس طرح دیگر جو چیزیں ہیں، اور اس کا استعمال بھی عام ہے، جسم پر لگانا، کپڑوں پر لگانا، کسی بھی طریقے سے خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے۔ اسی طرح وہ اشیاء جو جن کے اندر خوشبو کی آمیزش ہوتی ہے، مثلا شیمپو، صابن وغیرہ، وہ ساری چیزیں ان کو استعمال کرنا منع ہے۔ کھانے کی چیزیں جس میں خوشبو غالب ہو اس کو استعمال کرنا وہ بھی منع ہے، اس کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ ایسا صابن جس میں خوشبو نہ ہو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، البتہ حدیث شریف میں فرمایا کہ بہترین حج وہ ہے جس میں انسان پراگندہ ہو، اگر بہت مجبوری نہ ہو تو اس کو بھی استعمال نہ کرے۔ یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ انسان عشق و محبت میں یعنی ایسی اس کی کیفیت ہو، کپڑے بھی اس کے جو وہ گرد پڑے ہوں، چہرے کے اوپر بھی گرد پڑا ہو تو عام استعمال یعنی پانی وغیرہ کریں، اور صابن کا استعمال اگر نہ کریں تو یہ افضل ہے۔ لیکن اگر بغیر خوشبو والا صابن استعمال کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اجازت ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اسی طرح اگر نیت کرنے سے پہلے آپ نے چادر احرام کی پہن لی اور آپ نے ابھی نیت نہیں کی، تلبیہ نہیں پڑھا، اس سے پہلے اگر خوشبو کا استعمال کر لیا ہے اور اس کے بعد نیت کرنے کے بعد خوشبو کا اثر باقی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ اس کو استعمال جو کر رہے ہیں یا خوشبو آ رہی ہے تو اس سے کوئی دم لازم نہیں ہے۔ دوسری چیز، خوشبو کے استعمال کرنے کے بعد دوسری جو چیز منع ہے وہ سلا ہوا کپڑا پہننا۔ یہ اس کا تعلق صرف مردوں کے ساتھ، عورتیں جیسے حضرت مفتی صاحب نے بتایا کہ عورتیں سلے ہوئے کپڑوں کے اندر ہی احرام کریں گے، مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، اور سلے ہوئے کپڑوں سے مراد جسم کے کسی بھی عضو کا احاطہ کرنا، یعنی آپ واسکٹ پہن لیتے ہیں، یہ پورے کپڑے پہنتے ہیں، یہ کوئی بھی چیز جو سلی ہوئی ہے اس کا پہننا منع ہے۔ اگر اس کو پہنا استعمال کیا تو اس پر دم لازم ہوگا، اور اس سے مراد یعنی آپ بنیان ہے اور اسی طرح واسکٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے سلی ہوئی، یعنی جراب ہوتی ہے وہ سلی ہوتی ہے، اسی طرح بند جوتا ہے، کوئی بھی چیز وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کا تعلق صرف مردوں کے ساتھ ہے۔ عورتیں جو ہے وہ خواتین وہ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے۔ اسی طرح چہرے اور سر کا ڈھانپنا یہ بھی بنا ہے، اور اس کا تعلق بھی مردوں کے ساتھ ہے۔ عورتیں اپنے سروں کو ڈھانپیں گی، البتہ چہرے اس پر کپڑا نہیں لگنے دیں گی، جیسے مفتی صاحب نے بتایا پردہ پھر بھی ضروری ہے ان کے لیے، لیکن یہ کہ اپنے چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنے دیں گی۔ تو اس طرح سر کا اگر ڈھانپ لیا، چہرے کو ڈھانپ لیا تو اس صورت میں بھی دم لازم ہوگا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ ماسک چونکہ چوتھائی چہرہ وہ پورے چہرے کے قائم مقام ہوتا ہے، اسی طرح چوتھائی سر جیسے مسح کرتے ہیں وہ پورے سر کا قائم مقام ہوتا ہے، تو اگر کسی نے ماسک پہنا چاہے مجبوری کی حالت میں بھی پہنا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا، اس کو استعمال کرنا منع ہے۔ البتہ فقہا فرماتے ہیں اینک استعمال کی جا سکتی ہے، وہ اس سے مستثنی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ چوتھی چیز بال کاٹنا یہ منع ہے۔ واضح رہے کہ بال آپ کینچی سے کاٹیں یا اس کو اس طرح سے اس کو صاف کریں یا کوئی سفوف استعمال کریں، کسی بھی طرح کی جو ہے وہ صورت اختیار کریں کہ بال وہ اس سے کٹیں ختم ہو تو اس سے دم لازم ہوگا۔ ایک پورے عضو کے بال کاٹنے سے پورا دم لازم ہوتا ہے۔ سر کے بال پورے سر کے بال کاٹیں یا چوتھائی سر کے بال کاٹیں، اور داڑھی پوری داڑھی اگر کاٹیں یا چوتھائی داڑھی کاٹیں تو اس صورت میں پورا دم لازم ہوگا۔ اسی طرح گردن ایک پورا عضو ہے، بغل پورے عضو ہے، زیر ناف بال پورا عضو کہلاتا ہے، اس صورت میں پورا دم دینا پڑے گا۔ البتہ وضو کرتے ہوئے اگر چند بال گر گئے یا خواتین کام کرتے ہوئے غیر اختیاری طور پر اگر 2-3 بار گر جاتے ہیں تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ صدقہ کر لیں، اس صورت میں دم کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، حلال ہونے کے وقت تمام مناسک عمرے کے یا حج کے آپ نے ادا کر لیے، اس کے بعد آپ حلال ہونے کے لیے اگر اپنے بال خود کاٹ رہے ہیں یا ایک دوسرے کے حاجی بال کاٹ رہے ہیں، اس صورت میں کوئی دم لازم نہیں ہے، اس صورت میں یہ اس کی اجازت ہے۔ اگر مناسک پورے نہیں ہوئے اس سے پہلے اگر بال خود کاٹیں یا کوئی اور کاٹے دم لازم ہوگا، اور مناسک پورے ہو گئے اس کے بعد اگر ایک دوسرے کے بال کاٹے جا رہے ہیں تو اس صورت میں کسی قسم کا کوئی دم لازم نہیں ہے، ایسی صورت جائز ہے۔ اسی طرح ازدواجی تعلق قائم کرنا یہ بھی جو ہے وہ احرام کی حالت میں منع ہے۔ واضح رہے کہ ازدواجی تعلق سے مراد یہ ہے کہ شہوت کی حالت میں اگر ہاتھ چھوئے بوسو کنار کرے اپنی بیوی کے ساتھ، اس صورت میں بھی دم لازم ہو جائے گا۔ اس میں انزال شرط نہیں ہے، انزال شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی بوسو کنار اگر کیا شہوت کی حالت میں تو اس سے دم لازم ہو جائے گا۔ 3 صورتیں فقہا فرماتے ہیں۔ اگر وقوف عرفہ سے پہلے، جیسا کہ مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ جو بڑا رکن ہے 9 ذی الحجہ کو، اس سے پہلے اگر ازدواجی تعلق قائم کیا، مباشرت کی جمع کیا تو حج فاسد ہو جائے گا اور حج کے مناسک ادا کرے گا، اور اگلے سال اس کو دوبارہ حج ادا کرنا پڑے گا۔ اگر وقوف عرفہ اور طواف زیارت اس کے بعد اگر کرے، اگرچہ ابھی کچھ مناسک باقی ہیں، رمی وغیرہ کرنا ہے تو کچھ بھی لازم نہیں کیونکہ آپ مکمل حلال ہو چکے تھے۔ اور تیسری صورت وقوف عرفہ کے بعد اور طواف زیارت سے پہلے اگر جمع کیا تو اس صورت میں جیسا کہ پہلے بتایا کہ بدنا لازم ہوگا، بڑا جانور آپ کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر واجبات حج میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا، جیسے وقوف مزدلفہ ہے، یہ رمی جمار ہے، تو اس صورت میں بھی یہ آپ کے اوپر دم لازم ہوگا، لیکن جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی عذر ہے تو اس بنا پر بعض اوقات دم ساقط ہو جاتا ہے۔
اسی طرح ناخن کاٹنا، ایک یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ ناخن کاٹنا یہ بھی منع ہے. تو ناخن اگر آپ دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کے ایک ہی مجلس میں کاٹیں تو ایک دم لازم ہوگا. لیکن الگ الگ مجالس کے اندر اگر پہلے ایک ہاتھ کے ناخن کاٹے اور پھر دوسری مجلس میں جا کر دوسرے ہاتھ کے ناخن کاٹے، پھر تیسری مجلس میں ایک پیر کے، چوتھی مجلس میں ایک پیر کے، تو اس صورت میں 4 دم لازم ہوں گے کہ یہ پورا ایک ایک جرم شمار ہوگا، ایک جنایت شمار ہوگی. لہذا الگ الگ اگر کیا تو اس صورت میں 4 دم لازم ہوں گے. اس سے بھی اجتناب کیا جائے. اسی طرح حدود حرم کے اندر حالت احرام میں آپ وہاں کے جو جانور ہیں ان کے ساتھ جو شکار ہے اس سے تعارض کرنا منع ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. حدود حرم کے اندر آپ شکار نہیں کر سکتے. حالت احرام میں شکار کرنا یہ بھی منع ہے. البتہ جو جانور ذبح کرنے والے ہیں جیسے گائے بکری وغیرہ ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو حشرات الارض ہیں، تکلیف دینے والے جانور ہیں، اگر وہ حملہ آور ہوں یا تکلیف دے رہے ہوں ان کو اگر ایک آدمی مار لیتا ہے تو اس صورت میں بھی کوئی دم لازم نہیں ہوگا. البتہ شکار آج کل تو یہ صورت پیش نہیں آتی، لیکن بہرحال پتہ ہونا چاہیے کہ حدود حرم کے اندر حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے. اسی طرح حالت احرام میں نہیں ہے اور حدود حرم کے اندر اگر شکار ہے تو اس صورت میں بھی شکار کرنا منع ہے. اور اسی طرح آخری چیز یہ ہے، حدود حرم کے اندر جو گھاس ہے، کانٹے ہیں اور اسی طرح درخت ہے، سر شاخ کوئی توڑ کر مسواک بنانا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں منع ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حدود کے اندر ہر چیز کو محترم قرار دیا ہے اور کسی بھی چیز کے ساتھ تعارض کرنا منع ہے. یہ چیزیں اختصار کے ساتھ درج کی گئی ہیں. اگر کوئی خاص صورت ہو تو آپ ضرور حضرت مفتی صاحب سے رابطہ رکھیں، کیونکہ اس صورت بعض صورتوں میں حج فاسد ہو جاتا ہے، بعض صورت میں دم دینا لازم ہوتا ہے اور وہ دم بھی حدود حرم کے اندر دینا ضروری ہوتا ہے. تو اگر کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ ضرور رابطے میں رہیں تاکہ ہمیں جیسا کہ فرمایا گیا حج مبرور کی سعادت حاصل ہو، حج مقبول کی سعادت حاصل ہو اور مکمل طور پر صحیح طور پر ہمارا حج ادا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.